والمعصومین المنتخبین المنتجبین وناللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم علی یوم دین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بلند تر صلوات۔ خاندان زہرا پر بلند صلوات پڑھیں۔ دعائے پروردگار عالم، جو مومن اپنی نیک حاجات لے کر اس بارگاہ میں آیا ہے اس کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ دعائے پروردگار عالم، اس نازک دور میں سب کی ماہوں بہنوں کے پردے سلامت فرما۔ دعائے پروردگار عالم، بانیان کی مات میں صف مجلس اعزاء کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ دعائے پروردگار عالم، اس قوم کی دعا، اس دور کی دعا ہمارے آقا مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات بلند پڑھیں۔ اجازت قبلہ صاحب، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، نوکر کی حیثیت سے دوسری دفعہ اس مقام پہ حاضر ہوں۔ پہلے بھوانا کا پیار، اس مقام کا پیار پورے پاکستان میں نام لے کر پڑا ہے کہ جس طرح بھوانے نے میری نظم سنی ہے، جس طرح بھوانے نے مجھے سنا ہے، اس طرح پورے پاکستان نے نہیں سنا۔ پہلی سطریں ہیں، آپ کی کشکول جیسی جھولیوں میں اپنے گلاب کے پھول کی طرح سطریں رکھنی ہیں۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، اس شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس نے 9 لاکھ کو اپنی مسکراہٹ سے فنار کر دیا۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش پہ شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش پہ شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ ام لیلہ نے عقیدت سے کہا ام رباب سے، تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، جو فاصلہ یہ کم کر دیں، فاصلہ طے کر دیں۔ صلوات پڑھ دے آؤ۔ ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، کس نے دشت کربلا کو اس نے بچھونا بنا دیا۔ یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا۔ علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر، مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ یہ کلام میں نے اسی مقام سے بھوانے سے شروع کیا تھا، آج پھر پڑھ رہا ہوں۔ 15 جمادی الثانی تھی، چنیوٹ میں مجلس اعزاء کا اہتمام تھا۔ وہاں میں صبح 11 بجے گیا، رات کے 11 بجے تک بیٹھا رہا۔ چاچو جان، میں 11 بجے تک بیٹھا رہا، میری باری آئی نہیں، ٹائم آیا نہیں، مجھے ٹائم ملا ہی نہیں۔ لیکن چاچو علی عمران جعفری اپنا قصیدہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنے قصیدے کا شعر مکمل کیا۔ ادھر سے آپ کا نوکر کھڑا ہوا، نوکر کی قیمت مل گئی، 11-12 گھنٹوں کا ٹائم مجھے 1 منٹ میں مل گیا۔ میں نے کہا تھا علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر، مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ جب وہ رحمان، جب وہ رحیم، جب وہ مالک، جب وہ قدوس، جب وہ سلام، جب وہ مومن، جب معین، جب عزیز، جب جبار، جب متکبر، جب خالق، جب باری، جب مصور، جب غفار، جب قہار، جب وہاب، جب رزاق، جب فاتح، جب علیم، جب قابل، جب باسر، جب خافض، جب رافع، جب مجد السمیع البصیر، اس علی پر اتنا مہربان ہو رہے۔ علی کو رشک ہوا، علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر، مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ جہاں پر معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر، مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ جہاں پر معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں میری عداوت دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پر مارو جن کے دل میں علی۔
या 9 लाख का लश्कर सामने हुस्न का परवरदिगार, 9 लाख का लश्कर सामने हुसैन का यूसुफ, 9 लाख का लश्कर सामने अल्लाह अकबर का अकबर। अली अकबर फरमाते हैं बदमस्त बेमिजाज हवाओं के लाडलों, बदमस्त बेमिजाज हवाओं के लाडलों, इजादाद ना शनास फिजाओं के लाडलों, कम ज़र्फ ना मुराद आदाओं के लाडलों, ओए तलाक याफ्ता माओं के लाडलों। बदमस्त बेमिजाज हवाओं के लाडलों, इजादाद ना शनास फिजाओं के लाडलों, कम ज़र्फ ना मुराद अदाओं के लाडलों, और तलाक याफ्ता माओं के लाडलों। अली अकबर के चेहरे पर गैज़ आया, अली अकबर के चेहरे पर जलाल आया। अली अकबर इन कमीनों की आंखों में आंखें डाल कर फरमाते हैं ओए मजबूरी है, अल्लाह ताला ने हमें हदायत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है, नहीं तो फैसला आज ही हो जाता। इस हाथ में अगर ना हिदायत की लाज हो, मैं फैसला करूं तो कयामत ही आज हो। इमाम हुसैन, मेरा पढ़ना बनता तो नहीं है, मेरे इलाके के दादा उस्ताद हर्रिस्टैन से, अब पढ़ना बनता तो नहीं, लेकिन फिर भी सबक सुनाना है उनको और दुआ हासिल करनी है। बहुत शुक्रिया जनाब। इमाम हुसैन फरमाते हैं अली असगर, तुम 9 लाख के सामने बोलोगे, तुम 9 लाख से पानी मांगोगे। 6 माह की अली असगर को कह रहे हैं। अली असगर अपने बाबा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहने लगे बेदिल का जो दिल है उसी दिल का मकीन हूं, बेदिल का जो दिल है उसी दिल का मकीन हूं, छोटा हूं मगर इसमें शरीयत की जबीं हूं। अब भुवन में बताना पड़ेगा जबीं किसे कहते हैं। बेदिल का जो दिल है उसी दिल का मकीन हूँ, छोटा हूँ मगर इसमें शरीयत की जबीं हूँ। हद ये है कि अंगुश्ते शहादत का नगी हूँ, हद ये है कि अंगुश्ते शहादत का नगी हूँ। अकबर से न लूं दाद तो मैं असगर ही नहीं, अकबर से न लूं दाद तो मैं असगर ही नहीं हूँ। अली असगर के चेहरे पर गैज़ आया। अली असगर 9 लाख की तरफ देखकर कहने लगे, अपना बाबा को मुस्कुरा कर कहने लगे बाबा मैं कोयम बच्चा हूँ, हर नस्ल को मेरी नस्ल से इमदाद मिलेगी, माओ को मेरे झूले से औलाद में। आलम अनवार पर खुदा की एक नूरी मखलूक ने जिब्राइल से सवाल किया। जिब्राइल 10 मुहर्रम था, 61 हिजरी थी, करबला के मैदान में हुर नामी शख्स था, उसके माथे से लहू आ रहा था, उसके माथे से खून आ रहा था। मुझे समझ नहीं आई जिब्राइल, मुझे समझ नहीं आ रही जिब्राइल, 10 मुहर्रम 61 हिजरी बादशाह हुसैन ने अपनी वालदा गरामी का रुमाल उसके माथे पर क्यों बांधा? बादशाह हुसैन करीम इतने लजपाल हैं, इरादा करते खून रुक जाता, नजर भर के देखते खून रुक जाता, दिल ही दिल में सोचते खून रुक जाता, कह देते खून रुक जाता। उन्होंने अपनी वालदा गरामी का रुमाल क्यों बांधा? जिब्राइल ने कहा तू जा, बादशाह हुसैन के कदमों पर सर खम हो, तुम्हारी मुलाकात खुद से होगी, सवाल खुद ही कर ली, तू ये सवाल खुद ही कर ली। ऐसा ही किया। आलम अनवार की नूरी मखलूक बादशाह हुसैन के कदमों पर सर खम हुई, हुर से सवाल किया। हुर 10 मुहर्रम था, 61 हिजरी थी। बादशाह हुसैन ने तेरे माथे पर अपनी वालदा गरामी का रुमाल क्यों बांधा था? हुर ने कहा मुझे पता है। कहा बता। हुर मुस्कुरा कर कहने लगे यूं मुझ पर मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पर मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो, बांधा था रुमाल इस वास्ते शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा हूं सफारिश भी बड़ी, मुजरिम जो बड़ा हूं सफारिश भी बड़ी हो। इस नज़म का उन्वान है पेशीर का झूला। दिल का 6 सतरें और शहजादा अली असगर पे पढ़ूं, क्योंकि मेरे मोहतरम चाचू नाइद अब्बास जग वो शहजादा अली असगर का बड़ा प्यारा फजाइल बयान करके गए हैं। इस नज़म का उन्वान है पेशीर का झूला, हर हाल में इस्लाम की तकदीर का झूला। पिछले की वेखण आए हो,
بولو بوانے چکلوتا والے چپ ہوئے تے وال چپ نو سلام تے بن ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے پہ شیر کا جھولا، ہر حال میں اسلام کی تقدیر کا جھولا، لا ولد کے ہر خواب کی تعبیر کا جھولا، شبیر کے گھر وقت کے شبیر کا جھولا، شبیر کے وقت گھر کے شبیر کا جھولا۔ ہون اگلے نہ بولے ہے، اگلے نے چھٹی ہے، پچھلے کو ہون میں بولنا، پچھلے کو دار لینی ہے، پچھلے کو دعا لینی ہے۔ ہن تسی مڑ چپ نہ کر جائے نال بولے بھی۔ اس نظم کا عنوان ہے پہ شیر کا جھولا، ہر حال میں اسلام کی تقدیر کا جھولا، لا ولد کے ہر خواب کی تعبیر کا جھولا، شبیر کے گھر وقت کے شبیر کا جھولا۔ سمجھو تو صحیح کیا اس میں تو کیر ملی ہے، اس جھولے میں پڑا ہوا اصغر بھی علی ہے۔ آخر طویل عمر کا کیا کس کو اعتبار، ان چپ کی تھی بیٹھے جو تھانو اعتبار ہے۔ آخر طویل عمر کا کیا کس کو اعتبار، وہ پل عبث ہے جس میں ولائے ولی نہ ہو، سلطان اولیاء کے ملنگوں کو حشر تلک، وہ سانس ناگوار ہے جس میں علی۔ جس نے خدا کو خدا کہلایا وہ شبیر ہے۔ کون شبیر؟ پشتے نبی کا سوار شبیر۔ کون شبیر؟ جس نے خدا کو خدا کہلایا۔ شبیر اسے کہتے ہیں جو حسین ابن علی ہے۔ جس نے خدا کو خدا کہلایا وہ شبیر ہے، جس کا احترام انبیاء پر واجب ہے وہ شبیر ہے۔ انبیاء پر احترام کس طرح واجب؟ جس ابراہیم کو جانوروں کی خون کی سلامی دی جائے، انکل جان ادھر دیکھنا، جس ابراہیم کو جانوروں کی خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کی خون کی سلامی دی جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے خدا کو خدا کہلایا وہ شبیر ہے، جس کا احترام انبیاء پر واجب ہے وہ شبیر ہے، جس کا ماتم بپا ہے وہ شبیر ہے، جس کے در کے سوالی فرشتے ہیں وہ شبیر ہے، جس کا نوکر جبرائیل ہے وہ شبیر ہے۔ حسین منی و انا من الحسین شبیر ہے، خدا کے نازوں کا ناز شبیر ہے، خدا کے رازوں کا راز شبیر ہے، اس کائنات میں بے نیازوں کا بے نیاز شبیر ہے، مست موالیوں کا شباز شبیر ہے۔ نوکر کی محنت ہے، اگر اٹھ کے کھڑے ہونے پر دل بولے، پھر بڑے دل کھڑا ہو کر بولنے پر پھر بیٹھ کے نہیں بولنا۔ نوکر نے محنت کر کے اتنا لطف لکھا ہے، حسین منی و انا من الحسین ہے، خدا کے نازوں کا ناز حسین ہے، خدا کے رازوں کا راز حسین ہے، اس کائنات میں بے نیازوں کا بے نیاز حسین ہے، جسے شبیر کی سمجھ نہیں اب حسین پہ تو بولنا۔ مست موالیوں کا شباز حسین ہے، خدا کے دین کا ایک قرآن حسین ہے، ہر ماتمی کا دین اور ایمان حسین ہے، ہر ماتمی کی محشر میں پہچان حسین ہے۔ چپ کر کے نہیں بیٹھنا، ہن بولنا ہے نا، ہر ماتمی کی محشر میں پہچان حسین ہے، اور رب رحمان کی دین و دنیا میں پہچان شبان ہے، اور جس نے کربلا کو معلیٰ بنایا وہ حسین ہے۔ شبان کیسے؟ کیونکہ شبان میں حسین ہے، جس نے کربلا کو معلیٰ بنایا وہ حسین ہے، جس نے بنجر زمین پر نبیوں کو جھکایا وہ حسین ہے، جس نے اللہ کی زمین پر رحمت کا بر برسایا وہ حسین ہے، جس نے سجدہ کیا تو پھر اللہ نے اٹھایا وہ حسین ہے، ماں جس کی حجاب اللہ وہ حسین ہے، تیری چوپ دی قسم ماں جس کی حجاب اللہ ہے وہ حسین ہے، نانا جس کا سید المرسلین وہ حسین ہے، شمشیر جس کی فاتح شام وہ حسین ہے، بھائی جس کا مسنت امامت کا تاجدار وہ حسین ہے، اکبر کا بابا حسین ہے، کعبے کا کعبہ حسین ہے، دین کے خوابوں کا ارادہ حسین ہے، جس نے سب کو خدا کے دین پر بنایا مادہ وہ حسین ہے، خدا کے دین کی تعمیر حسین ہے، خدا کا بن کا اس دنیا میں سفیر حسین ہے، نانا نانا نال بول رات کی اندھیری میں چاند کی تنویر حسین ہے، ہر غیرت مند کا ضمیر حسین ہے، خدا کے طرف سے آئے کہ دن میں انویٹیشن کو کچھ اس طرح سے اٹینڈ کیا حسین ہے۔ انویٹیشن کہتے ہیں کارڈ کو جو ہم دیتے ہیں کسی کا دعوت نامہ، اب انگلش کے الفاظ یوں دیکھنا ہوتا، خدا کی طرف سے آئے کہ دین کے انویٹیشن کو کچھ اس طرح سے کیا اٹینڈ حسین ہے، خدا کہنے لگا میرا بیسٹ فرینڈ حسین۔ مل کے
خدا کی طرف سے آئے گا دین کے انویٹیشن کو کچھ اس طرح سے اٹینڈ کیا حسین ہے. خدا کہنے لگا میرا بیسٹ فرینڈ حسین ہے, ہن اپنی دات کٹھی کر, ہن میں تیرے کو دات لینی نہیں دات کھونی ہے, ہن تو قابو ہو کے بیٹھ جا, ویکھنا تو کیویں اپنے پیراں تے بیسے, ہن آخری فکرہ جانے تے پھوڑے والا جانے. خدا کی طرف سے آئے گا دین کے انویٹیشن کو کچھ اس طرح سے کیا اٹینڈ حسین ہے. خدا کہنے لگا میرا بیسٹ فرینڈ حسین ہے, خدا کے دین کا چراغ حسین ہے, ہر حسینی کے چھوٹے سے دل کا راگ حسین ہے, محمد کی شانوں کا سوار حسین ہے. حسین بن جنت ملنا ہے ناممکن کیونکہ جنت کا سردار حسین ہے. جس کا نام ہے کائنات میں جلی وہ امام حسین ہے, بابا جس کا علی وہ امام حسین ہے, پشت نبی پر چڑھا حسین ہے. خدا کہنے لگا جبریل جا محمد کو بتا کر تیرے سجدوں سے بڑا حسین ہے, دل بر خیر النساء حسین ہے, واقعی فراز جلی حسین ہے, بز میں چار معصومین حسین ہے, حافظ دین جلی حسین ہے, نواز رسول حسین ہے, انبیاء کا ناز حسین ہے, انبیاء کا ناز حسین ہے, ہواؤں کی پاکیزگی حسین ہے. تو آج حسین اور یزید کا کمپیریزن کرتا ہے, آ میری آنکھوں کے سامنے آ, تو پڑھ یزید کا کردار, میں پڑھتا ہوں حسین کا چجرا. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شامل احمد کے درمیان علاقۃ البر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید نے پیدا ہوتے گھٹی شراب کے لیے, حسین نے پیدا ہوتے رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بزدل عیسائی خاندان سے تھا, حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا نانا, یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی ماں محفوم جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وزارہ تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فرموش نہ ہوتی تھی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کی دادی جس نے محمد کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لٹا, جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے اعلان کیا تھا, اوے ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے, تیرے بابے جیسا میرا بابا نہیں, تیری ماں جیسی میری ماں نہیں, اور تجھ جیسا میں نہیں, اور تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا نہیں, مجھ جیسا تو نہیں, تو جیسا میں نہیں. بونے لے کنٹرول کریں, ان تو ارادہ کر لے تو اٹھ کے نہیں بولنا, اگر اٹھ کے بولنا تو دل کرے ون نوکر دی منہ ضائع نہ کریں. جس نے خدا کو اس لیے 26 رجب کے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے اعلان کیا تھا, جس نے خدا کو خدا کہلایا وہ ذات میں شبیر کی جلی ہوں. یزید ہے کسی بھگوڑے کی اولاد, میں حسین ابن بہت شکریہ جناب. اب ذرا ٹائم نہیں لینا قبلہ صاحب کا. جی ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں, یہ نوکر نے خود تحریر کی ہے, کہتے ہیں ماتم نہ کیا کرو, کما زنی نہ کیا کرو, زنجیر زنی نہ کیا کرو. نوکر نے خود تحریر کی ہے. آپ کا نوکر شاعروں کی جوتی کا غلام ہے, اس لیے تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کما زنی نہ کیا کرو, زنجیر زنی نہ کیا کرو, ماتم نہ کیا کرو. سائنس کا یہ اعلان ہے, سائنس نے دعویٰ کر کے کہا ہے 12 دفعہ سینے پر تھپکی ماریں, 12 دفعہ سینے پر ہاتھ ماریں, انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بشر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نوکر نے سائنسدانوں کو جواب دیا ہے, جو جواب دیا بھوان میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, پھر ادھر سے داد ملی, ادھر سے دعا ملی, ادھر سے مور لگی, تو پھر پاکستان میں پڑھیں گے. سائنس بھی آگے کٹہرے میں, جہاں ماتمی ماتم کر رہے تھے ماتمی بھی ماتم کرنا شروع ہو گئے. 12 سے 1200 تھپکیاں ماتمی نے اپنے سینے پہ ماری. پھر نوکر نے جواب دیا, انہوں نے کہا روکو روکو, سائنسدانوں نے کہا روکو, یہ مر جائیں گے یہ مر جائیں گے. پھر نوکر نے جواب دیا دن ڈھلے تو رات ڈھلتی ہے, دن ڈھلے تو رات ڈھلتی ہے, علی کے بغض کا کیڑا پیدا کر کے اس کی ماں ہاتھ ملتی ہے, علی کے بغض کا کیڑا پیدا کر کے اس کی ماں ہاتھ ملتی ہے. سائنسدانوں کو اذن عباس نے جواب دے دیا, یہ موت میرے مرشد علی کے اشاروں پہ چلتی. ایک اور فتویٰ ان کا سن لیتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں 12واں نظر نہیں آتا, جی 12واں کرتے ہیں. پچھلے سال بھی بھونے میں پڑی تھی, بھونے والوں نے بہت پیار دیا, پر اس واری پتن کی چوپنیاں مورا انہوں نے لگ گئی ہیں. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ایمان ڈالتے کہ قرآن نعرہ حیدری, قرآن تر
اللہم ان کو جاگیا بوانا جڑے جاگے ہو اچھا ہوئے بھائی سارے جاگ دے ہو جنہوں بولنا وقت نہیں جاگ دے آخری ربائی ول چند جملے مصاحب دے ول قبلہ صاحب اپنے دادا نو ممبر حوالے کرتے ہیں ہم پر فتوہ لگاتے ہیں جی 12واں نظر نہیں آتا 12واں کرتے ہیں ہر وقت مہدی مہدی کرتے ہیں کہتے ہیں مہدی مہدی کرتے ہیں تو ہم پر فتوے لگاتا ہے تمہیں اپنا پتہ ہے تو نے آدم کو دیکھا نہیں مان لیا تو نے آدم کو دیکھا نہیں مان لیا اسرائیل کو دیکھا نہیں مان لیا موت کو دیکھا نہیں مان لیا ملک الموت کو دیکھا نہیں مان لیا جبرائیل کو دیکھا نہیں مان لیا اسرافیل کو دیکھا نہیں مان لیا اسرائیل کو دیکھا نہیں مان لیا میکائیل کو دیکھا نہیں مان لیا نوح کو نبی بنتے دیکھا نہیں مان لیا یا کو دیکھا نہیں مان لیا ادریس کو دیکھا نہیں مان لیا ادریس کو دیکھا نہیں مان لیا نوح کی کشتی کو دیکھا نہیں مان لیا نوح کی کشتی کو دیکھا نہیں مان لیا موسیٰ کے عصا کو دیکھا نہیں مان لیا موسیٰ کے عصا کو دیکھا نہیں مان لیا موسیٰ کو دیکھا نہیں مان لیا ہارون کو نبی بنتے دیکھا نہیں مان لیا قرآن اترتا دیکھا نہیں مان لیا محمد کو نبی بنتے دیکھا نہیں مان لیا پھر ہمارا اعلان سن سر عرش بری نوری مولا تو نے دیکھا ہے شب معراج کی شب سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے اوے میرا مہدی جو دکھائی نہیں دیتا تجھے تو پھر کیا ہے جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا بس فضائل نے اللہ نے عطا کیے مصائب نانے کی امت نے عطا کی دعا مانگی کرو عزاداروں ہر بہن پر ایک بھائی ضرور ہو اس مجلس میں مستورات نہیں آئیں گے آگے رش آگے چوک ہے مستورات ہیں گھبرا جائیں گی 4 بہنیں ہیں 5 سال کا بھائی ہے بہنوں کے آگے لگ جائے گا کہے گا تم لوگ گھبراؤ نہیں میں آگے چلتا ہوں آپ لوگ میرے پیچھے چلو اللہ کی کائنات میں واحد بہن بھائی ہیں سجاد اور سکینہ جب شام کا ایک ایسا بازار آیا جہاں سجاد کانپنے لگ پڑا سجاد نے کہا میں اگلا سفر کیسے عبور کروں گا سکینہ بھائی کے آگے لگی کہنے لگا سجاد تو نہ گھبرا میں آگے چلتی ہوں تو میرے پیچھے چل میں آگے چلتی ہوں تو میرے پیچھے چل سکینہ نے یہ دل میں سوچا میں روتی ہوں سجاد روتا ہے سجاد روئے مائیں روتی ہیں جب پردے میں بیویاں روئے پھر علی اکبر روتا ہے علی اکبر روئے پھر امام حسین روتے ہیں معصومہ نے یہ دل میں طے کر لیا اب مجھے کوئی جتنا مارے میں نے رونا نہیں ہے اب مجھے کوئی جتنا مارے میں نے رونا نہیں ہے اتنے میں سکینہ نے یہ طے کیا تھا کسی ظالم نے سکینہ کو تماچا مارا تماچے کی آواز سجاد کے کانوں میں گئی پیچھے مڑ کے کہتی ہے تو نہ روئی کسی نے کچھ نہیں کہا تو نہ روئی کسی نے کچھ نہیں کہا میری بی بی رات کو رو کر کہتی تھی بابا تیرے بعد نیند نہیں آتی بابا جب ہم آباد تھے میں آپ کے سینے پر سوتی تھی اب دیکھو میرا بستر زمین پر ہے بابا میں مٹی پہ سوتی ہوں جب یہ آواز بابا کی اس ظالم کے کانوں میں جاتی تھی نا یہ تڑپ اٹھتا تھا رات کے وقت پورا زندان ہلا دیتی تھی میری بی بی کی آواز اس نے صبح امام سجاد کو بلایا کہتا ہے سجاد یہ کون ہے جو رات کو روتی ہے سجاد کہتا ہے میں غریب کی بہن ہے کہتا ہے سجاد اسے چپ کرانے کا کوئی طریقہ ہوگا سجاد کہتا ہے وہ کیسے چپ کر جائے جس نے بابا پر خنجر چلتا دیکھا جس نے بابا کو مارا جاتا دیکھا کہتے ہیں کوئی طریقہ ہوگا سجاد نے کہا ایک طریقہ ہے اسے بابا کا سر دو نہ ہوگی نہ روگی اسی طرح امام سجاد کو بابا کا سر ملا سجاد زندان میں آیا ہر بی بی اٹھ گئی سکینہ زمین پر لیٹنے لگ گئی ہر بی بی اٹھ گئی سکینہ زمین پر لیٹنے لگ گئی جیسے سجاد نے کہا سکینہ تم کہتی تھی بابا کا سر آئے گا میں بابا کا سر سینے سے لگاؤں گی میں بابا کو اپنے دکھ سناؤں گی سکینہ آج بابا کا سر ہے سکینہ اٹھتی کیوں نہیں سکینہ کہتی جب ہم آباد تھے جب ہم مدینے میں رہتے تھے جب ہم آباد ہوا کرتے تھے بابا سینے پر مجھے سلاتے تھے آج میرا دل ہے سینہ بیٹا
बेटी का होगा, सोने वाला बाबा होगा। सीना बेटी का होगा, सोने वाला बाबा होगा। बीबी ने रोकर कहा, बाबा का सर मिला। बीबी रोकर कहती थी, बाबा तेरे बाद नींद नहीं आती। बाबा बिस्तर देख बेटी का। बाबा जहां दिल करता था जालिम वहां तमाचे मारता था। बाबा तेरी बीबियों को, बाबा तेरी बहनों को, बाबा तेरी पर्देदारों को इन्होंने बाजार में अल्लाह लानतुल्लाह